بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آرتھر ملر کا پلے دا کروسیبل کو ڈسکس کریں گے، اس کی سمری کو ڈسکس کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب ہم آتے ہیں دا کروسیبل۔ اب کروسیبل کا لفظی مطلب ہوتا ہے کٹھالی، یعنی وہ برتن جس میں کیمیائی تجربے کے لیے کسی چیز کو گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کروسیبل کا مطلب کڑا حساب اور احتساب بھی ہو سکتا ہے، مشکل امتحان بھی یہاں پہ مراد ہم لے سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کی سمری کو، کہ اس پلے کی سمری کیا ہے۔ اب آرتھر ملر جو ہے اس کی کتاب دا کروسیبل جو ہے یہ بیسیکلی 1692 میں جو سیلم میں مذہب کے نام پہ جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی تھی اس کو بہترین انداز میں اس میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے۔ تاریخ کے اس ظلم اور سنگ دلی سے بھرے ہوئے واقعے کی روشنی میں جو آرتھر ملر ہے اس نے در حقیقت 20ویں صدی میں امریکہ میں کمیونزم کے خلاف، یعنی یہ تو پہلی بات کہ کس علاقے میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، سیلم کے علاقے میں، تو امریکہ میں کمیونزم کے خلاف ایک لارڈ میکارتھی، جس کو جوزف میکارتھی جس کا اوریجنل نام تھا، اس کے ظلم و ستم کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو کمیونسٹ ہونے کے طور پر بہت سخت سزا بھگتنی پڑی، اور یہ سلسلہ اتنا پھیل گیا کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ بھی دوسروں کو کمیونسٹ ثابت کر کے لینے لگے۔ اب کہانی جو ہے چونکہ 1692 میں سیلم میں ہونے والے حقیقی واقعے کے بارے میں لکھی گئی ہے، تو کہانی کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے ریورنڈ پیرس کی آمد سے۔ اس سے یہ ایک سیلم کا مذہبی امور کا وزیر ہے۔ اس کے بعد ریورنڈ ہیل اپنے کمرے میں بہت پریشان دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کی بیٹی جو ہے بیٹی پیرس، یعنی ریورنڈ پیرس کی جو بیٹی ہے اس کا نام ہے بیٹی پیرس، وہ رات سے جو ہے بے ہوش ہے۔ اب ہیل جو ہے وہ بیٹی، اس کے علاوہ ایبیگیل ولیمز جو کہ بیٹی کی کزن ہے، اور دوسری کئی لڑکیوں کو جنگل میں روحوں کو پکارتے اور بلاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بیٹی اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر سکتے میں آ جاتی ہے اور ہوش میں نہ آنے کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے رتھ پٹنم، جو کہ این پٹنم اور ٹامس پٹنم کی بیٹی ہے، وہ بھی کیا کرتی ہے جی، وہ بھی بے ہوشی کا ڈرامہ کرتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو بدروحوں پر یقین دلا سکے۔ اب مسز پٹنم جو ہے اس کے پہلے ہی 7 بچے پیدائش کے وقت وفات پا چکے ہیں، اور اکلوتی جو بچی ہوئی ہے وہ 8ویں، وہ رتھ پٹنم ہی ہے، ٹھیک ہے، رتھ پٹنم ہے۔ اب چنانچہ وہ فوراً رتھ کی حالت دیکھ کر بدروحوں کے وجود پر کیا کر لیتی ہے جی، یقین کر لیتی ہے، لیکن پیرس جو ہے وہ بہت پریشان ہے کہ مذہبی امور کا وزیر ہونے کے ناطے بدروحوں کے ثابت ہونے پر اس کی سیاسی دشمن اسے وزارت سے محروم کر سکتے ہیں۔ اب پیرس
ایبیگیل سے پچھلی رات کے واقعے کے بارے میں بڑے سختی سے پوچھتا ہے کہ لڑکیوں کا جنگل میں اس طرح وحشیانہ ڈانس کرنا، اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن ایبیگیل جو کہ ابھی 17 سال کی ہے اور باقی تمام لڑکیاں جو ہیں وہ اس سے چھوٹی ہیں، تو وہ ان سب میں بڑی لڑکی یہی ایبیگیل ہے۔ وہ صرف اتنا بتاتی ہے کہ وہ اور تمام لڑکیاں محض انجوائمنٹ کے لیے، لطف کے لیے یہ کھیل کھیل رہی تھیں اور بدروحوں والی بات کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اب پیرس جو ہے وہ ایبیگیل کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا۔ اس دوران میں کیا ہوتا ہے، مسٹر اور مسز پٹنم بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ ان کی بیٹی رتھ بھی رات سے بیٹی کی طرح سکتے کا شکار ہے اور کوئی بات چیت بھی نہیں کر رہی۔ اب مسز پٹنم اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ لڑکیاں یقیناً بدروحوں کو پکار رہی تھیں۔ وہ اس بات کا بھی دعویٰ کرتی ہے کہ بیٹی کو ہوا میں جھاڑو پر بیٹھ کر اس نے اڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ پیرس گھر کے نیچے موجود لوگوں کو سامنا کرنے سے گریز کرتا ہے، لیکن بعد میں لوگوں کو اس ساری صورتحال کے بارے میں بتانے کے لیے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اس دوران مسٹر اور مسز پٹنم جو ہیں وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ اب کمرے میں صرف ایبیگیل، بیٹی اور ایک ہے جی مرسی لیوس جو کہ پٹنم کی ملازمہ ہے، وہ رہ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ آتی ہے میری وارن جو کہ جان پراکٹر جو اس پلے کا ہیرو ہے اس کی کیا ہے، ملازمہ ہے۔ ایبیگیل تمام لڑکیوں کو سختی سے منع کرتی ہے کہ کوئی بھی بدروحوں کو پکارنے والی بات کو سچ نہ کہے ورنہ بھی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اس موقع پر بیٹی جو ہے اچانک اٹھتی ہے اور ایبیگیل پر چلاتے ہوئے الزامات لگاتی ہے کہ اس نے خون پیا ہے، اور پراکٹر کی جو بیوی ہے جس کا نام الزبتھ ہے، الزبتھ پراکٹر، اس کو قتل کرنے کے لیے وہ کہتی ہے کہ جادو کیا ہے۔ ایبیگیل جو ہے وہ بیٹی کو مارتی ہے اور سب کو اس معاملے پر خاموش رہنے کے اوپر زور دیتی ہے۔ اب یہاں جان پراکٹر داخل ہوتا ہے جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک کسان ہے۔ وہ آ کر میری کو جو کہ یعنی میری لیوس جو کہ اس کی ملازمہ ہے اسے ڈانٹتا ہے اور اسے گھر بھیج دیتا ہے۔ اب میری کے ساتھ مرسی بھی چلی جاتی ہے۔ اب وہاں ایبیگیل اور پراکٹر رہ جاتے ہیں۔ ایبیگیل جو کہ کبھی پراکٹر کے گھر میں ملازمہ تھی اور اس دوران اس کے اور پراکٹر کے درمیان ناجائز قسم کے تعلقات یا ناجائز سمبند بھی قائم ہوئے تھے، جس کا الزبتھ پراکٹر کی جو بیوی ہے اس کو جب پتہ چلا تھا تو اس نے ایبیگیل کو فوراً نوکری سے نکال دیا تھا۔ پراکٹر بھی اپنی اس غلطی پر الزبتھ کے سامنے بہت شرمندہ تھا اور تب سے اس نے ایبیگیل سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ اب ایبیگیل خوش ہوتی ہے کہ شاید پراکٹر اس کی محبت میں اس سے ملنے کے لیے وہاں آیا ہے۔ وہ پراکٹر کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرواتی ہے۔ اسی وقت نیچے سے دعائیں پڑھنے کی اونچی اونچی آوازیں آتی ہیں اور بے ہوش بیٹی جو ہے ایک دم سے اٹھ کر زور زور سے تالیاں بجاتی ہے۔ پیرس بھاگ کر کمرے میں آتا ہے، اس کے پیچھے کچھ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ پیرس پراکٹر کو دیکھ کر باقاعدگی سے چرچ نہ آنے اور چرچ کے بارے میں اچھے
خیالات نہ رکھنے پر برا بھلا کہتا ہے۔ پیرس، پٹنم اور باقی لوگ پھر ایبی گیل سے دوبارہ انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں، تفتیش شروع کر دیتے ہیں۔ اس بار ٹیٹیوبا کا نام بھی آتا ہے جو کہ افریقہ سے تعلق رکھتی ہے، سیاہ فام ہے اور بدروحوں کو پکارنے کا علم جانتی ہے۔ پیرس ریورنڈ ہیل کو بلاتا ہے جو کہ کس کا ماہر ہے جی؟ بدروحوں کو تلاش کرنے میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ اب ہیل بہت سی کتابوں کو ساتھ لے آتا ہے اور لڑکیوں سے مختلف قسم کے سوالات پوچھنا شروع کرتا ہے تاکہ اصل حقیقت کا علم ہو سکے۔ پراکٹر وہاں سے غصے میں چلا جاتا ہے اور لڑکیاں بالآخر دوسروں کے دباؤ میں آ کر کئی لوگ جو ہیں وہاں پہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان پر بدروح ہونے کا الزام لگاتی ہیں۔ اس طرح 8 دن گزر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بدروح ہونے کے الزام میں، وچز ہونے کے الزام میں پکڑ لیا جاتا ہے اور سخت قسم کے ٹرائل شروع ہو جاتی ہیں، آزمائش سے گزارا جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو پھانسی بھی دے دی جاتی ہے۔ الزبتھ میری وارن کو ڈانٹتی ہے کہ وہ کئی دنوں سے کام پر کیوں نہیں آئی۔ میری بتاتی ہے کہ اب اسے عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں میں بدروح کو پہچان سکے۔ میری جو ہے وہ الزبتھ کو کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیا دیتی ہے جو کہ اس نے عدالت میں فارغ وقت میں بیٹھ کر بنائی ہوتی ہے۔ الزبتھ پراکٹر سے ایبی گیل کے بارے میں بات کرتی ہے کہ ایبی گیل پراکٹر کی محبت میں کہیں الزبتھ کو بھی بدروح قرار نہ دے دے۔ پراکٹر اس کے ان الزامات کو جھٹلاتا ہے۔ الزبتھ پراکٹر پر زور دیتی ہے کہ وہ عدالت میں جا کر سب سچ بتائے کہ یہ سب لڑکیاں جھوٹ بول رہی ہیں۔ ریورنڈ ہیل بھی وہاں آ جاتا ہے اور پراکٹر سے کہتا ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کو بدروح ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ تمام لڑکے صرف انہی پر الزام لگا رہی ہیں جن کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اس دوران جائلز کورے اور فرانسس فرس جو کہ اس علاقہ کے بہت معزز لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ آ کر بتاتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو بھی بدروح ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہاں عدالت کا چیلا کانسٹیبل شیور اور مارشل ہیرک الزبتھ کو گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایبی گیل الزبتھ پر بدروح ہونے کا الزام لگاتی ہے۔ الزبتھ کے گھر پر کپڑے کی گڑیا جو کہ اس کو میری نے دی تھی، اس کا ملنا جس کے اندر ایک سوئی بھی پیوست ہوتی ہے، اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی دوسروں پر جادو کرتی رہی ہے یا جادو کرتی ہے۔ پراکٹر بہت چلاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ لڑکیاں جھوٹی کہانی سنا کر عدالت کو گمراہ کر رہی ہیں، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سنتا کہ اس بات کا بھی فیصلہ اب عدالت ہی کرے گی۔ ان کے جانے کے بعد پراکٹر جو ہے وہ میری وارن کو کہتا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر جج جس کا نام کیا ہے جی ہیتھارن اور ڈپٹی گورنر ڈین فورتھ کے سامنے جا کر بتائے کہ وہ سب لڑکیاں محض جھوٹ بول رہی ہیں اور جھوٹ بول کر دوسرے لوگوں کو سزا دلوا رہی ہیں، کیونکہ اب تک 72 لوگوں کو سزائے موت دی جا چکی ہے اور سینکڑوں لوگوں پر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے۔ میری وارن پراکٹر کے ساتھ جا کر عدالت میں بیان دیتی ہے
کہ اسے اور دوسری کسی بھی لڑکی کو بدروہیں نظر نہیں آتی۔ اس کے سامنے ایبیگیل کو لایا جاتا ہے جو کہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو معصوم اور سچا ثابت کرنے کے لیے میری وارن پر چلانا شروع کر دیتی ہے کہ میری کے اندر شیطان موجود ہے اور وہ ایبیگیل کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی باقی لڑکیاں بھی چیخنے چلانا شروع ہو جاتی ہیں اور اپنی زندگی بچانے کے لیے میری وارن کو بھی ان لڑکیوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ میری وارن اپنی زندگی بچانے کے لیے پراکٹر پر الزام لگا دیتی ہے کہ پراکٹر نے زبردستی اس سے کہلوا دیا تھا کہ اسے بدروہیں نظر آتی ہیں۔ اس طرح پراکٹر پر بھی الزام آ جاتا ہے کہ اس نے بھی عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پراکٹر جب دیکھتے ہیں کہ ان لڑکیوں کی معصومیت پر کوئی شک نہیں کیا جا رہا تو وہ ایبیگیل کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کی حقیقت بیان کر دیتا ہے تاکہ عدالت کے سامنے ایبیگیل کا صحیح چہرہ سامنے آ سکے۔ پراکٹر بتاتا ہے کہ الزبتھ کو بھی اس بات کا علم ہے اور اس نے انہی تعلقات کی بنا پر ایبیگیل کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ ایبیگیل اس الزام سے بالکل انکار کر دیتی ہے کہ اس کے اور پراکٹر کے درمیان کوئی تعلق کبھی تھا بھی۔ اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے الزبتھ کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ حقیقت بتا سکے اس نے ایبیگیل کو نوکری سے کیوں نکالا تھا۔ اب الزبتھ کو بلا کر جب پراکٹر اور ایبیگیل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کر سچ بولنے سے یا بتانے سے گریز کر لیتی ہے کہ کہیں پراکٹر کو بھی گرفتار نہ کر لیا جائے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ پراکٹر بہت اچھا انسان ہے اور اس کے اور ایبیگیل کے درمیان کوئی ایسا غلط تعلق نہیں تھا، اور یہ کہ اس نے ایبیگیل کو شک کی بنا پر نوکری سے نہیں نکالا تھا بلکہ کسی ذاتی وجہ سے نکالا تھا۔ اس طرح پراکٹر جو ہے ایبیگیل پر لگایا الزام ثابت نہیں کر پاتا اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بعد میں پراکٹر پر زور ڈالا جاتا ہے کہ وہ مان جائے کہ اس کے اندر بھی شیطان موجود ہے۔ پراکٹر ہیل اور الزبتھ کے اصرار پر یہ لکھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی شیطان موجود ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اس کے جن دوستوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی لیکن خود کو شیطان کا ساتھی قرار نہیں دیا، پراکٹر ان کی قربانی کے بدلے اپنی زندگی کو نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر پراکٹر اپنا لکھا ہوا بیان پھاڑ دیتا ہے اور اس طرح اگلی صبح پراکٹر اور ریبیکا نرس، جو فرانسس نرس کی بیوی تھی، جو ایک مؤثر اور امیر آدمی تھا، سچی عورت سمجھی جاتی تھی، اس کو پھانسی گھاٹ سزائے موت کے لیے ان دونوں کو لے جاتے ہیں۔ چنانچہ پراکٹر جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی زندگی کو نہیں بچاتا بلکہ سچ کی خاطر اپنی جان کو، اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ تھی جی دا کروسیبل کی سمری، اس کا خلاصہ، اس کا مین آئیڈیا۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔